بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، انسان اور معیشت، انسان اور تجارت، انسان اور پیسہ، یہ لازم اور ملزوم ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ۔ ضروریات زندگی کو اللہ تعالیٰ نے مال کے ساتھ جوڑا ہے، اور مال کے بنانے، کمانے اور خرچ کرنے کے دو نظریے اس وقت موجود ہیں۔ ایک نظریہ سوشلزم کا ہے کہ ساری چیز کی ملک حکومت کی ہے، کسی کی ذاتی ملک کوئی نہیں ہے، سب حکومت کا ہے اور حکومت آگے تقسیم کرے گی۔ یہ انتہائی غیر فطری نظریہ تھا، اس کو کارل مارکس نے انٹروڈیوس کروایا۔ 1882 میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ اس کو لینن جیسا مل گیا داعی، تو اس نے ایک بہت بڑا اس پر انقلاب برپا پیدا کر دیا، اور 1917 میں رشیا جیسی بڑی حکومت اس نے قائم کی، اور 1917 سے 53 میں اسٹالن کا انتقال ہوا ہے جو لینن کے بعد تھا۔ کوئی 1.25 کروڑ آدمی ذبح کیا گیا اس نظریے کو پینیٹریٹ کرنے کے لیے۔ 1.25 کروڑ آدمی ذبح کیا، کیونکہ غیر فطری تھا تو زیادہ دیر نہیں چل سکا، بھوک بھی رہی، بھوک مٹانے کے لیے بھوک پھیلاتی، فقر مٹانے کے لیے فقر مٹاتی، ظلم مٹانے کے لیے ظلم پھیلاتی، تو وہ گوربا چوک پہ ختم ہو گیا، کہیں کہیں اب بھی ہے۔ دوسرا نظریہ جو پیش کیا ایڈم سمتھ نے، 1795 میں اس کا انتقال ہوا ہے، یہ ایڈمبرا کا تھا، دانشور، ماہر معاشیات۔ اس نے یہ تصور دیا کہ مال تمہارا اپنا ہے، پیسہ تمہارا اپنا ہے، جیسے چاہے کماؤ اور جیسے چاہے خرچ کرو۔ یہ اس کا یہ ادھر انتہا تھا، وہ ادھر انتہا تھا، بلکہ اس انتہا کے چونکہ یہ پہلے نظریہ 1795 1882 کافی بیچ میں تقریباً 100 سال کا فرق ہے، تو یہ بھی بہت ہی غیر فطری سا تھا کہ انسان اتنی سمجھ ہی نہیں رکھتا کہ یہ حدود کو جانے، حقوق کو جانے، چونکہ اس کی فطرت میں ظلم ہے۔ انہو کان ظلوما جہولا، پیدا کرنے والا رب کہہ رہا ہے تو ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ ظالم بھی ہو، جاہل بھی ہو، اور اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو بھیڑیا تو 2-4 بکریاں کھا کے بیٹھ جاتا ہے، یہ تو لاکھوں کروڑوں انسانوں کو کھا جائیں گی۔ تو انہوں نے بالکل بند کر دیا، یہ بھی غلط، انہوں نے بالکل چھوڑ دیا، یہ بھی غلط، جیسے مرضی کماؤ، جیسے مرضی خرچ کرو۔ تو اس کے سے ہٹ کر اسلام نے نظریہ پیش کیا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنے کا مطلب اردو والا نہیں ہے، ہم اردو میں فتنہ ہے فساد، یہ بڑا خوبصورت مطلب ہے اس کا۔ فتن، فتنہ، فتان، فتنہ۔ فتنہ کہتے ہیں سونے کو پگھلانا، سونے کو پگھلا کے اس کی کھوٹ کو الگ کرنا اور اصل کو الگ کرنا۔ تو عربی زبان میں سونار کو فتان کہتے ہیں، فتان۔ ہماری اردو میں فتان آئے گا تو مطلب ہوگا بہت زیادہ فساد کرنے والا، تو بڑا فتنہ ہے بھائی، تو بڑا فتان ہے، فتان ہے یعنی تو بڑا ہی فسادی۔ عربی میں فتان سونار کو کہتے، اس میں بھی فساد جڑا ہوا ہے، کیونکہ سونا ہی اصل دولت ہے اور وہ سارے فساد کی جڑ دولت ہی بنتی ہے، تو اس سے ایک معنی یوں جڑ جاتا ہے عربی میں بھی فساد، کہ سارا فساد سونے کے پیچھے ہی ہے۔ تو اللہ نے بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ تمہیں مال اللہ دیتا ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب۔ قرآن کا نظریہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، قرآن کا نظریہ کیا ہے؟ دونوں سے ہٹ کر کسی کی کوئی پراپرٹی نہیں، تو ساری پراپرٹی اللہ کی ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، ساری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کائنات اللہ کی وراثت ہے، اللہ کی شہنشاہی ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، زمین، آسمان، ہوا، خلا، زمین کے نیچے اوپر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب تیرے اللہ کا ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، رب المشرق اور مغرب اللہ ہے، اسی کو دوست بنا۔ تو اللہ یہ نظریہ دیتا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے،
اور اللہ ہی دیتا ہے، تو تل ملک من تشاء، اللہ ہی دیتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، اولاد بھی اللہ ہی دیتا ہے اور مال بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ پھر اللہ اس کو کہتا ہے فتنہ، فتنے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں اب جو اصل قرآن کا مطلب وہ بتانے لگا ہوں کہ تمہیں پیسہ بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، پھر تم میں سے کھرے کو الگ کروں گا، کھوٹے کو الگ کروں گا۔ کون ہے جو اولاد کے پیچھے اور مال کے پیچھے بک جاتا ہے، ضمیر کے سودے کر لیتا ہے، عزت کے، ایمان کے، غیرت کے سودے کر لیتا ہے، اور کون ہے جو اس کے پیچھے اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے؟ تو فتنہ، کھرا الگ کروں گا، کھوٹا الگ کروں گا۔ اور کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنا کوئی خالی پھونک مارنے سے تو نہیں ہے نا۔ صفائی کی دو چیزیں ہیں، ایک پانی، ایک آگ۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جن میں گندگی اوپر ہوتی ہے، جیسے یہ کرتا ہے، یہ ہے، یہ گلاس ہے، اس کے لیے پانی ہے۔ کچھ گندگیاں ایسی ہوتی ہیں جو اندر پینیٹریٹ کر جاتی، وہاں پانی جاتا ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ راڈ ہے، اس کے اندر جو گندگی چلی جاتی ہے وہ ان مساموں میں پانی جا نہیں سکتا، لہذا اسے وہ دھوتا نہیں، تو اس کے لیے پھر آگ ہے۔ ہم لوہے کو صاف کرنا، آگ میں ڈالو۔ آپ میں سے کئیوں کی لوہے کی اسلم میں بیٹھے ہیں ہمارے بھائی، ہر وقت لوہا پگھلاتے رہتے ہیں، سریا بناتے رہتے ہیں، اور خالد صاحب کی فیصل آباد کے راستے میں آتی ہے، تو لوہا، تانبا، پیتل، چاندی، دھاتیں، یہ پانی سے صاف نہیں ہو سکتے، جو کہ ان کے اندر گندگی اندر چلی جاتی ہے اور اندر پانی نہیں جاتا ہے۔ پھر ہم اس کو آگ میں ڈالتے ہیں تو وہ اس کو پگھلاتی ہے 1300-1400 جا کے سینٹی گریڈ پر، اور پھر اس میں سے جو زنگ ہوتا ہے اور جو کھوٹ ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ سونار کی دکان پہ بیٹھ کے فزیکلی دیکھا، خود دیکھا میں نے، تو وہ مجھے نظر آیا کہ بھئی وہ کالا کالا سا ادھر ہو رہا تھا اور وہ سونا ادھر ہو رہا تھا، اور فتنے کا لفظ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ اچھا، اب جب آگ لگتی ہے دھات کو تو ہر چیز میں جان ہے۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، یہ راڈ، یہ ربڑ، یہ میرا کرتا، یہ میری گھڑی، یہ میری پگڑی، یہ ذرہ ذرہ تو کیسے تسبیح پڑھتے ہیں؟ جان ہے اندر، لیکن وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہمیں اپنی زندگی سمجھ میں آتی ہے، جانوروں کی زندگی سمجھ میں آتی ہے، یہ بھی زندہ ہے، ان میں بھی جان ہے، ورنہ یہ تسبیح کیسے پڑھیں، یہ یاد کیسے کریں؟ یہ نماز، اللہ کہتے ہیں ہر شے تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے، تو نماز کیسے پڑھیں؟ تو اس پر بھی جب آتی ہے نا آگ تو اس سے بھی دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے، جو دھات پہ بیت رہی ہوتی ہے وہ تو وہی جانے۔ جیسے ہم اپنی جان پر جب پڑتی ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک سردرد نے مجھے گرا کے رکھا ہوا ہے، حالانکہ ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فتنہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے اوپر آزمائش کی تپش ڈالوں گا جو تمہیں پگھلائے گی، ہے میں نہیں بیٹھے بیٹھے تو سسرا کر دیں۔ یہ معمولی سی میل ہوتی ہے کپڑے کی، اور وہ اتنی مار کھا کے تب جا کے بیچارہ وہ صاف ہو کے باہر آتا ہے۔ تو تم کائنات کے سب سے مطلوب چیز ہو تو تم بغیر ہی حرارت اور تپش کے صاف ہو جاؤ گے۔ ایک اور جگہ سے قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سبحان اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا خیال ہے کہ کلمہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے کہ یا اللہ موت تک میں تیری مانوں گا، اور پھر اللہ اپنے فضل سے کہتا ہے کہ پھر موت کے بعد میں تیری مانوں گا۔ یہ اس کی طرف سے ہے کہ یہ چند دن تو میری مان لے، آگے تیری مان لوں گا۔ ایک ساتھ اور یاد آگی روایت کہ عبدی انت ترید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید، میرے بندے یہاں تو بھی چاہتا ہے، تیرا رب بھی چاہتا ہے، یہاں ہوتا وہ ہے جو تیرا رب چاہتا ہے، لہذا ایک ڈیل کر، جو میں نے پہلے بات کہا، مجھ سے ایک ڈیل کر، کیا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد، جہاں اسلام آباد میں تو وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ کَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيد، پھر جب جو کچھ تو چاہے گا سب کچھ میں کر دوں گا۔ یہ ایک ڈیل ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے کہ یا اللہ بتا کیا کروں، تیری مانوں گا۔ محمد رسول اللہ کیا ہے
اللہ کہتا ہے یہ میرا نبی ہے، پھر اس جیسا بن کے دکھاتے، یہ ایک سیمپل ہے، اس جیسا مجھے سیمپل دے دے، بس تو میرا پسندیدہ بن جائے گا۔ اس لیے آئیڈیل ہمیشہ اپنے نبی کو بناؤ، اس کے بعد کسی کو آئیڈیل نہ بناؤ، جو ہر انسان میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں۔ اچھائیاں دیکھ کے اس کے مرید ہو جاؤ گے، کل کو کوئی برائی دیکھو گے تو اسی کو کافر بنا دو کہ وہ بھی کوئی بندہ ہے۔ لہذا آئیڈیل معصوم پاک ذات کو بناؤ، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے رب نے کہا ایک ڈیل ہے، ہو گئی، یا اللہ تیری مانوں گا۔ کیسے؟ میرے نبی کا طریقہ، ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ نے کہا میں پرکھوں گا، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تپش ڈالوں گا، آزمائش کی، امتحان کی، جان پہ، مال پہ، اولاد پہ، دنیا پہ، چیزوں پر آئے گی، ایسی آئے گی کہ جیسے آگ میں پگھلتا ہے سونا تو بھی پگھلے گا۔ جب تو پگھلے گا پھر تیرے اندر سے کفر کی جڑیں نکلیں گی، حسد کی، بغض کی، تکبر کی، شہوت کی، غصے کی، غضب کی، انتقام کی، اور گالی گلوچ کی، نفرت کی، بغض کی، ساری گندگیاں تیرے اندر سے نکال کر، جیسے لوہا، جیسے سونا کھڑا ہوتا تو پھر سٹیمپ لگتی ہے، تو پھر اس کا ریٹ اس کو تولا نہیں جاتا، سٹیمپ دے کے پیسے دو۔ اللہ کہتا ہے پھر میں تیرے اوپر اپنی رضا کی سٹیمپ لگاؤں گا، پھر تیری قیمت میں لگاؤں گا، لوگ نہیں لگائیں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں جو مال ملا ہے اور زندگی ملی ہے اور اولاد ملی ہے، یہ ہماری ذاتی نہیں، اللہ قرآن یہ نظریہ دیتا ہے اللہ کی امانت ہے، اور اسے اس طرح کماؤ جیسے اللہ چاہتا ہے، اور ایسے خرچ کرو جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کیسے چاہتا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ۔ کلمے کا حصہ دوسرا، جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور موسیٰ کو کلیم بنایا، اور داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، اور سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے، تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ سے بات ہو رہی تھی نا، معراج پہ اللہ سے بات ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں۔ کہا کیا وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ واہ کیا کمال، قرب دے دیا، قرب کہ میرا آپ کا نام اکٹھا رہے گا، لا الہ الا اللہ۔ بولو آگے، لفظ اللہ، پھر مناسبت دیکھو اللہ نے کیسے پیدا کی۔ لفظ اللہ کوئی نقطہ ہے؟ بولو نہیں۔ محمد کوئی نقطہ ہے؟ احمد کوئی نقطہ ہے؟ کیوں؟ نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں اور بغیر نقطے والے حرف طاقتور ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے جب اس پر پوری ایک بحث ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا جو ہم سب کے سمجھنے کی ہے، کہ بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں، ٹھیک ہے؟ اور نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے ایک یا دو یا تین نقطوں کا محتاج ہے۔ یہ ایک سبب ہے، ایسے اور کئی اسباب ہیں۔ تو جب اللہ نے اپنا نام چنا تو بغیر نقطے والا حرف، اپنے حبیب کے ذاتی نام، صفاتی نام تو بے شمار ہیں، ذاتی نام دو بغیر نقطے کے۔ اگلی مناسبت، لفظ اللہ 4 حرف ہے، لفظ اللہ 4، الف لام لام ہا۔ لفظ محمد 4 حرف ہے، میم ہا میم دال۔ لفظ احمد 4 حرف ہے، الف ہا میم دال، ٹھیک ہوگی؟ 4 جمع 4 جمع 4 کتنے ہو گئے؟ جب اللہ نے کلمے کو جوڑا تو اس میں مناسبت دیکھو، لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہے، تول کے بنایا۔ کسی نبی کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا۔ آدم گندمی رنگ والے، یعقوب پیچھے آنے والے، موسیٰ پانی میں پائے جانے والے، عیسیٰ سرخ رنگت والے، نوح رونے دھونے والے، یہ میں نے چند نام آپ کو گنوائے ہیں۔ کسی نبی کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا۔ میرے نبی کے دونوں نام میں کس طرح اللہ نے، سبحان اللہ، قرآن کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ الحمد، ٹھیک ہے، للہ رب العالمین۔ الحمد کی الف لام ہٹاؤ تو نیچے سے کیا نکلتا ہے؟ حمد۔ محمد کی میم ہٹاؤ تو نیچے سے کیا نکلتا ہے؟ حمد۔ احمد کا الف ہٹاؤ تو کیا نکلتا ہے؟ حمد۔ کس طرح قرآن سے جوڑ دیا اپنے نبی کے دونوں ناموں کو؟ کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اپنی تعریف، تو کون کرے گا میری سب سے زیادہ تعریف؟ احمد کرے گا، جس کے نام میں بھی تعریف کا معنی پایا جاتا ہے، اور الف لگا کے
اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میری سب سے زیادہ تعریف میرا یہ محبوب کرے گا، احمد، جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، اور جب یہ میری تعریف کرے گا پھر میں اس سے قابل تعریف بنا کر سب سے زیادہ اس کی تعریف میں کرواؤں گا، محمد، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، احمد جو سب سے زیادہ تعریف کرے، محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اس طرح میرے اللہ نے اپنے حبیب اور اپنے نام میں کیا جوڑ پیدا کیا کہ میرے محبوب قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تھوڑا سا قرآن سے سنو، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، لا تخونوا اللہ والرسول۔ یہ چند آیات میں نے ایسے فی البدی آپ کو پڑھ کے سنا دی، کوئی تیار کر کے نہیں سنائی، فی البدی آپ کو سنا دی۔ تو قرآن یوں جوڑتا ہے اور کلمہ یوں جوڑتا ہے قیامت تک کے لیے۔ تو اللہ کی چاہت کیا ہے؟ میرے نبی کی ذات عالی، اللہ کی چاہت ہے میرے نبی کی ذات، اللہ کی چاہت ہے میرے نبی کا طریقہ، وہ عرب ہو یا عجم ہو، عورت ہو یا مرد ہو۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کی عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی محفوظ ہی نہیں، حالانکہ عیسائی ہم سے زیادہ ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی محفوظ کوئی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی محفوظ کوئی نہیں، کسی نبی کی زندگی محفوظ کوئی نہیں ہے۔ اور میرے نبی کی بکریاں اور گھوڑے بھی محفوظ، میرے نبی کے بکریاں 9 بکریاں تھیں، 9، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، کمرہ، غیثہ، ان کے نام میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور ایک بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن، اور اس کو چرانے والی تھی ام ایمن۔ میرے اللہ نے اپنی ذاتی زندگی تو بڑی بات ہے، آپ کی بکریاں بھی ہم تک پہنچا دی۔ اور اگلی بھی سن، اس میں آپ کی بکری کمرہ آپ کی زندگی میں مر گئی، باقی آپ کی وفات پر زندہ تھی۔ آپ کے پاس 4 اونٹنیاں تھیں جب آپ دنیا سے گئے، عزبہ، شہبہ، جدعہ، قصوہ، اور جس دن آپ کا انتقال ہوا آپ کی اونٹنی عزبہ، جانور کو کیا پتا کیا ہوا ہے، اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کیا اور چارہ چھوڑا اور پانی چھوڑا اور روتے روتے بھوکی پیاسی مر گئے۔ اور آپ کا انتقال ہوا تو آپ کا گدھا یافور، اس نے رسی توڑائی اور مدینے کی گلیوں میں شور مچا رہا، اس کی آواز بھی ایسی ہوتی ہے، وہ دیواروں سے ٹکرے مارتا 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 کنویں میں چھلانگ لگائی اور جان کی بازی ہار گئی۔ آپ کے 2 اونٹ تھے، ثعلب اور عسکر۔ آپ کے 2 خچر تھے، دلدل اور فضہ۔ آپ کے پاس چند گھوڑے تھے، سکب، سبحہ، یعصو، یعبوب، ورد، لزاز، طراز، لحیف، مرتجز، یہ آپ کے پاس خوبصورت گھوڑے تھے۔ آپ نے مالداروں کو بھی زندگی دے دی، جو اچھی سواری رکھنا چاہے تو ورد آپ کے پاس گھوڑا تھا۔ ورد کہتے ہیں گلاب کے پھول کو، جس گلاب کا پھول گلدستے میں نمایاں نظر آتا ہے، وہ گھوڑا گھوڑوں میں ایسا نمایاں نظر آتا تھا، اس کا نام ہی ورد رکھ دیا گیا۔ آپ گدھے پر بھی سوار ہوئے، غریبوں کو بھی راستہ دیا، اونٹ پر بھی سوار ہوئے، خچر پر بھی سوار ہوئے، متوسط طبقے کو راستہ دیا، عالی شان گھوڑوں پہ سوار ہوئے، مالدار طبقے کو راستہ دیا۔ آپ صرف غریبوں کے نبی تو نہیں تھے، آپ بادشاہوں کے نبی بھی تھے، مالداروں کے نبی بھی تھے، تاجروں کے نبی بھی تھے۔ ایک اونٹ 3-4 لاکھ کا ہوتا ہے، ایک اونٹ آج کل۔ ایک دفعہ، یہ سنت نہیں ہے، یہ اجازت ہے۔ کیا آپ کو پتا تھا میری امت کے مالدار لوگ صبر نہیں کریں گے، مہنگی چیزیں استعمال کریں گے؟ ابھی میں انگلینڈ سے واپس آیا تو ایک دوست کی گاڑی میں تو گاڑی چلا رہا تھا، اس کی گھڑی عجیب سی تھی، تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا کتنے کی ہے؟ کہنے لگا یہ 1,30,000 پاؤنڈ کی ہے، 1,30,000 پاؤنڈ۔ تو اگر حلال پیسے سے ہے تو اسراف کیا ہے، اسراف ہے، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اجازت ہے کہ سعد بن عبادہ ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے جوڑا لایا ہوں، آپ کو پہنانا ہے، تو پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کتنے میں خریدا ہے؟ اب سننا ذرا، کتنے میں خریدا ہے؟ کہا جی 27 اونٹ دے کے خریدا ہے، ریشم کا نہیں تھا، 27 اونٹ دے کے خریدا ہے۔ 3 لاکھ میں اونٹ کی قیمت ہو تو 70 لاکھ کے قریب جا کر اس کی قیمت بنتی ہے۔ آپ نے پہنا، یہ نہیں کہا دفع ہو جا اور لے جا اور یہ حرام ہے میں نہیں پہنتا، یہ نہیں کہا، آپ نے لیا، امت کے ہر طبقے کو راستہ دینا تھا نا، آپ نے لیا، پہنا اور اس کے بعد اتار کے آگے دے دیا۔ سبحان۔ سعد بن عبادہ بڑے سخی آدمی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانے کو جی چاہتا ہے، مغز نہیں ہوتا؟ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے،
تو اگلے دن دیکھیں نوکروں کے سر پہ، اور کہنے کہ یہ کیا کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہا آپ کھائیں تو آپ کے ساتھ اور بھی کھائیں، میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف مغز نکال کے پکایا، تم بھی سخی بنے پھرتے ہو، کاغذ دے نوٹ خرچ کر کے سخی بن جاتے تمہیں یہودیوں نے اچھا بیوقوف بنایا، کاغذ اٹھائے پھرتے کہتے ہیں بڑا مالدار۔ یا رسول اللہ 100 اونٹ ذبح کیے ہیں آپ کو کھلانے لائے، آپ نے نہیں کہا تو نے بڑا غلط کیا، تو نے بڑا اسراف کیا، آپ نے خوشی سے اسے قبول کیا اور سب کو کھلایا، سورہ مدینہ نے اس ضیافت کو اڑایا اور کھایا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے ہر چھوٹے سے چھوٹا طریقہ ہم تک پہنچایا۔ آپ غمگین کیسے ہوتے تھے اگر ہمیں نہ پتا ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ آپ کے غم کی نشانی، سیدھا ہاتھ داڑھی پر اور سر جھکایا ہوا یوں، یہ خاص آپ کی پوزیشن تھی، غم کی حیات بتا، غمگین ہے، کسی پہ ناراض ہیں، کبھی ناراض اپنی وجہ سے نہیں ہوتے، کبھی زندگی بھر من تصر لنفسہ لم یغضب لنفسہ ولن تصر لہا، حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، زندگی بھر میرے نبی اپنی وجہ سے کسی پہ ناراض نہیں۔ اب وہ حضرت انس پہ ناراضگی کسی تربیتی پہلو کی وجہ سے، تو اب آپ کی ناراضگی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ ہم بھی ناراض ہوتے ہیں تو اگلے کے کپڑے اتار دیتے، اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے۔ میرے نبی بھی ناراض ہو، کیسے ناراض ہو رہے ہیں؟ ادھر سے حضرت انس آ رہے ہیں اور میرے نبی ان پہ ناراض ہیں، اب آپ نے ان کو بتانا ہے کہ میں ناراض ہوں، تو طریقہ کیا تھا؟ بس منہ ادھر کر لیتے، اتنی ناراض۔ ابو ہریرہ پہ ناراض ہیں، وہ ادھر سے ان کو دیکھا منہ ادھر کر، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے نبی ناراض ہیں، وہ خود ہی آ جاتے تھے، یا رسول اللہ خیر یہ تو کیا ہوا اب ناراض؟ اتنی میرے نبی کی ناراض، دیکھو کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں میں بتا رہا ہوں، چاہیے اور اس سے بھی چھوٹی بات، میرے نبی کی کوئی بات چھوٹی نہیں آپس کے لحاظ سے، جیسے اللہ کی کوئی بندگی چھوٹی نہیں، لیکن فرض سب سے بڑی بندگی ہے اور نفل سب سے چھوٹی بندگی ہے۔ میرے نبی دوران گفتگو آپ کی ہر آدمی کی نہ کوئی غیر اختیاری جسم کی حرکت ہوتی ہے، کوئی لوگ یوں کرتے رہتے ہیں، کوئی لوگ یوں کرتے رہتے ہیں، کوئی لوگ ایسے کرتے رہتے ہیں، کوئی انگوٹھا ہلاتے ہیں، کوئی ہاتھ ہلاتے ہیں۔ میرے نبی کی غیر اختیاری حرکت یہ تھی، دیکھ رہے ہیں آپ، میں تو اوپر کر کے بتا رہا ہوں، آپ کے ہاتھ جھولی میں ہوتے تھے، یہ ہتھیلی ہوتی تھی اور یہ انگوٹھا ہوتا تھا، اس کو یوں ٹکراتے تھے ایسے ہی، بات فرما رہے ہیں اور غیر ارادی طور پر آپ یوں کرتے رہتے تھے۔ میں قربان جاؤں ان صحابہ پر جنہوں نے ان اداؤں کو بھی ہم تک پہنچایا، کیا لوگ تھے۔ اس سے میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى، میرے نبی تیرے جتنے صحابی ہیں، جتنے تیرے ساتھی ہیں، وہ ان سے گناہ بھی ہوں گے، غلطیاں بھی ہوں گی، پر میرا وعدہ ہے سب جنتی۔ اللہ نے کہا سب، اس لیے صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے کیس اٹھا دی، سپریم کورٹ کیس فارغ کر دے تو ان پہ تنقید کرنا کی کوئی اجازت ہے؟ اب مجھے سپریم کورٹ بری کر دے، اب طارق وانی صاحب کو کیا حق ہے کہ وہ شروع ہو جائے میرے اوپر؟ میرے اللہ نے کہا، میرے نبی میرا وعدہ، سورہ فتح، کلن وعد اللہ الحسنى، میں تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں۔ لہٰذا کبھی صحابہ کے بارے میں زبان گندی نہ کرنا، ورنہ بہت بڑی ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے جب صحابہ کے بارے میں کوئی بکواس کرتا ہے۔ تو میرے اور میرے اللہ کے درمیان جو پل ہے، جو واسطہ ہے، وہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی۔ اب آپ تاجر حضرات بیٹھے ہیں، میرے نبی نے ذمہ دارہ نہیں کیا، تجارت کی ہے، ذمہ دارے کے احکام بتائے اور تجارت کر کے دکھائی، بڑا فرق ہے۔ اور تجارت اور زراعت کا فرق بات، 9 اعشار الرزق فی التجارہ، میرے نبی نے کہا 10 میں سے 9 حصے رزق تجارت میں ہے اور 1 حصہ باقی سارے کاموں میں ہے، ٹھیک ہو؟ آپ نے فزیکلی خود تجارت فرمائی، ملک شام کے سفر فرمائے، لین دین کیا، سودا کیا۔ جو فضیلت تاجر کو بتائی وہ ذمہ دار کو نہیں بتائی۔ ذمہ دار کی فضیلت کیا ہے؟ جب یہ بیج بکھیرتا ہے تو ہر دانہ تسبیح جو پڑتا ہے وہ ذمہ دار کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، اور ہر درخت جو تسبیح پڑتا ہے وہ ذمہ دار کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن آپ کے لیے کیا فضیلت سنائی ہے کہ سچا اور دیانتدار تاجر، 2 صفتوں کے ساتھ، سچا اور دیانتدار تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ کمال ہوگی، شہید کو نہیں کہا نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہمارے جیسے مولانا صاحب کو نہیں کہا نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، بڑے پیر صاحب کو نہیں کہا نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ لوگوں کو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی فرما رہا ہے کہ سچا اور دیانتدار تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ زراعت میں سچائی اور دیانتداری کا ٹیسٹ کوئی نہیں، اور تجارت میں
سچائی اور دیانتداری کا بہت کڑا امتحان. ہمارے چاول کٹ رہے ہیں، کچھ کٹ گئے ہیں، کچھ کٹ رہے ہیں. میں یا میرا مینیجر کیا جھوٹ بولے گا اس میں کہ جناب یہ سونے دے تاجر، یہ سونے دے چاول ہیں، یا تول میں کیا ڈنڈی مارے گا؟ تول ہمارا نہیں ہوتا، تول وہ جو خریدتا ہے نا، تول وہ لاتا، وہ تولتا ہے، وہ ہمیں ڈنڈی مار کے چلے جاتے ہیں. ہمارے پیمانے پہ نہیں تلتا مال، مال ان کے پیمانے پہ تلتا ہے جو لینے آتے ہیں. تو میں بیٹھا ہوں یا میرا مینیجر بیٹھا ہو، میں کیا جھوٹ بولوں گا؟ یا اس میں دو نمبری کیا کروں گا؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. زراعت میں سچائی اور دیانتداری کا امتحان کوئی نہیں. لہذا جب اتنا بڑا امتحان نہیں، اتنا بڑا درجہ بھی نہیں ہے، اور یہاں امتحان ہی امتحان. اس لیے آپ ذرا غور کرو، میرے نبی کی دو صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق اور بولو صادق. اور آپ کی کتنی صفات ہیں؟ لا محدود ہیں، لیکن ان میں دو کو اللہ نے ہائی لائٹ. چونکہ اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ مولانا صاحب اسلام کو دو لفظوں میں بتاؤ، تو میرے رب کی قسم صرف دو لفظ ہیں اسلام کی، سچائی اور دیانتداری. اس میں سارا اسلام آ جاتا ہے. آپ مجھ سے فرمائیں کہ کفر کو دو لفظوں میں بیان کرو، کفر کو، تو میرے پاس دو لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے باز. جھوٹ اور فراڈ سارے کفر کی جڑ ہے، سچائی اور دیانتداری سارے اسلام کی جڑ ہے. ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. اب یہ ساری تمہید میں نے ایک حدیث کے لیے بیان کی، جس میں آپ کی تجارت آ جائے گی، میری زراعت آ جائے گی، آپ کا دفتر آ جائے گا، میری مسجد آ جائے گی، ان مستورات کا گھر آ جائے گا، گھر کی زندگی آ جائے گی، باہر کی زندگی آ جائے گی. صرف ایک حدیث. میرے نبی نے فرمایا اربع اذا كانت فيك ما ضرك ما فاتك من الدنيا. آپ نے فرمایا چار باتیں مجھ سے لے لو، چار، صرف چار، یوں بھی نہیں کہ 5 لے لو، چار. ایک انگلی نیچے کر دے گا، 4، 40 نہیں، 50، 4. میرے نبی کی مبارک زندگی کی مبارک سنت، آپ نے امت پہ کبھی بڑا بوجھ نہیں ڈالا، سوکھا سوکھا رکھا، آسان آسان رکھا. آپ نے فرمایا چار باتیں لے لو، چار، پھر بادشاہ بن جاؤ، تاجر بن جاؤ، ذمہ بن جاؤ، خاتون ہو، مرد ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری. وہی چار باتیں بتا کے آپ سے میں اجازت لوں. حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، عفت فی تہمت. سبحان اللہ. فرمایا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہ دینا، پہلی بات. دیانتداری سے اپنا کام کر، بڑے تاجر ہو یا چھوٹے تاجر ہو، دھوکہ نہ دینا، دیانتداری سے کام کر. صدق و حدیث، کبھی جھوٹ نہ بول، سچ بول. ابھی آنے سے پہلے ایک بہت بڑا تاجر ملنے آیا ہوا تھا، کہا جی کو جھوٹ بولنا ہی پڑ جاتا ہے، کیا کریں؟ میں نے کہا ابھی کچاوٹ ہے اور کیا ہے، کچھ بھی نہیں. 4 پیسے نظر آتے ہیں، سچائی کی طاقت نظر نہیں آتی، تو 4 پیسے پہ تم پھسل جاتی، ورنہ ساری دنیا کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے جھوٹ سچ پر. آپ کو جو واقعہ سنا، یزید کی برائی تو خیر سورج کی طرح روشن ہے، لیکن بروں میں سے اچھے، اچھوں میں سے برے تو پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں. یزید کے بیٹے کو سناتا ہوں جس نے تاریخ لکھ دی، تاریخ لکھ دی. اس کا نام تھا معاویہ بن یزید. یزید مرا 39 یا 42 سال کی عمر میں، اور 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا. 22 سال کی عمر میں اس کا بیٹا تخت پہ بیٹھا. اس نے کوئی سٹیل مل نہیں سنبھالی، کوئی گورنمنٹس کی فیکٹری نہیں سنبھالی، کوئی چیمبر کی صدارت نہیں سنبھالی. 2 سال بعد لے جاندہ ہے. کتنے سال بعد؟ 1 سال. میں نے یہ کیسے زیادہ بتا دی. 3 بر اعظم کی حکومت سنبھالی، اور اس کے باپ نے ہر دشمن اپنا زیر کر دیا تھا. جبر کے ساتھ، قہر کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، جیسے بھی کیا اس نے میدان بنا دیا. اور اس اللہ کے ولی نے 40 دن حکومت کی، 40 دن، اور 41ویں دن بنو امیہ کٹھے کر لی، اپنی فیملی، شاہی خاندان کٹھا کیا، اور ایک مختصر خطبہ دیا جو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس نے کیا بات کی؟ کان ابی جبارن، ہوئے لوگوں سن لو، میرا باپ بہت بڑا ظالم تھا. اس نے اہل بیت کا خون بہایا اپنے تخت کی خط، اور جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو، میں اس حکومت پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو چاہے دے. اللہ اکبر. آپ 100 روپے کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں. کتنی مشکلوں سے زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ، اور اس نے 3 بر اعظم کی حکومت کو ٹھوکر مار، کہ جاؤ جس کو دینی ہے دے دو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین اور آل رسول کا خون. حکومت چھوڑ دی. پھر وہ مروان کے نسل میں چلی گئی حکومت، اور
اور انہوں نے مروان کو بن حکم کو اپنا خلیفہ بنا لیا. کہ سچائی اور دیانتداری، آج اس کا نام میں کتنی عقیدت سے لے رہا ہوں. اس کے باپ کا نام لے تو میرا منہ کڑوا ہو جاتا ہے، میں اس کا نام لے تو میرا منہ شکر سے بھر جاتی. اللہ اس پہ کتنا راضی ہوا ہوگا کہ سچائی اور دیانتداری پر میں کہاں تک جا سکتا ہوں. ہماری تاریخ موجود ہے. وہ بیچارہ منہ بنا کے کیا کریں جی، جھوٹ بولنا ہی پڑ جاتا ہے. میں کہ اللہ کے بندے، تمہیں سچ کی قیمت کا نہیں پتا، تمہیں جھوٹ بولنے میں پیسے نظر آ رہے ہیں اس لیے تم بول جاتے. تو میرے نبی نے فرمایا پہلی بات کسی کو دھوکہ نہ دینا. تجارت میں فراڈ ہی فراڈ ہے اور دیانت ہی دیانت ہے، دونوں چیزیں ہیں. ذمہ داری میں فراڈ ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا حفظ امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا. کہ نماز چھوڑنے پر آپ نے کہا اس نے کفر کیا جس نے نماز چھوڑی، لیکن دھوکہ دینے پر آپ نے کہا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گئے، اس کو امت سے نکال. من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گئے. ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ، انہوں نے اپنے نوکر سے کہا دیکھو منڈی میں کوئی گھوڑا ہو تو لے کے آؤ، میں پیمنٹ کر دیتا ہوں. وہ منڈی گئے، 300 درہم کا گھوڑا خرید کے لائے. مالک نے 300 مانگے، اس نے ڈن کیا، کہا جی حضرت میں 300 میں لایا ہوں، پیمنٹ کر دیں. جریر بن عبداللہ شاہی خاندان کے تھے. شاہی خاندان کے لوگوں کا ایک وصف تھا کہ وہ گھوڑوں کی نسلوں کو انہیں سکھائی جاتی تھی. انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو وہ مہنگا تھا، مالک کو پتہ ہی نہیں ہے اب یہ گلاس میرا ہے، 10 روپے میں بیچوں چاہے میں نے 100 کا خریدا ہو تو قانوناً کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں. 10 میں بیچوں 20 میں بیچوں، میں نے 100 کا خریدا ہے، آگے میں 10 میں بیچ رہا ہوں. وہ لینے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ 90 گھٹا رہا ہے اور وہ لے لیتا ہے تو قانوناً کوئی گرفت نہیں. جیسے آپ لوگ مصیبت میں پھنسے کہ پراپرٹی کی قیمت کیسے گراتے ہو، حالانکہ وہ بڑھانی چاہیے. میں صبح ایسے سیر کے لیے نکلا، ماڈل ٹاؤن ٹھہرا ہوا تھا، تو ایک گھر سے قریب سے کوئی 4 کنال کا گھر تھا. تو وہ جو میرے ساتھ واک کر رہا تھا وہ پراپرٹی ڈیلر تھا کہ مولانا صاحب یہ گھر 24 کروڑ کا ہے اور اس کی قیمت لگ رہی ہے 16 کروڑ، کیونکہ بیچنے والا پھنس گیا ہے، وہ گھاٹا پڑا ہے، وہ گھر بیچنا چاہتا ہے. تو سب کو پتا ہے کہ یہ اس طرح پھنسا ہوا، اس نے بیچنا ہی بیچنا ہے، تو اس کی قیمت 16 لگا رہے. میں نے کہا اگر میرے پاس پیسے ہوتے میں اس کی قیمت 30 کروڑ لگاتا کہ 24 کروڑ میں اس کے قرضے اترتے اور 6 کروڑ سے آگے اپنا مقام شروع کرتا. لعنت ہے ان انسانوں پر جو لوگوں کی مجبوریوں سے یوں فائدہ اٹھاتے. وہ کہنے لگے جی آپ یہ بات کر رہے ہو، ابھی کل کی بات ہے، ایک اربوں پتی پارٹی میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے، وہ مجھے فون کر کے پوچھ رہے کوئی مرغا تو نہیں پھنسا، کوئی مرغا تو نہیں پھنسا. مرغا پھنسنے کا کیا مطلب ہے کہ کوئی ایسے بیچارہ نقصان اٹھا کے پراپرٹی بیچنا چاہتا ہو تو کوئی ایسا آدمی تو نہیں پھنسا. یہ ہمارے تاجروں کا حال ہے. حالانکہ اس وقت اس کو زیادہ کر کے دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے مصیبت سے بھی نکلے اور آگے اپنے روٹی کا بھی دوبارہ کام کر سکے. لیکن آپ دیکھ لو کراچی سے لے کر پشاور تک سب مرغے دیکھ رہے ہیں، انسان نہیں ہے. تو حضرت جریر 300 میں رکھ لیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں، کہا جی کر دو. کہ 500 اگر دے دوں، کہا جی بڑی اچھی بات. کہ 600 کر دوں، کہ اس سے بھی اچھی بات. اگر 700 دے دوں تو تھوڑا گھبرا گیا، ابھی ایک ہی چکر. کہنے لگے 800 کر دوں، کہا حضور میں تو 300 تے راضی ہوں، تسی 500 کی کچھ خوشی دا بتایا، تسی لینا تو لو، ایک کام تو نہ کرو میرے نال. وہ سمجھا اب مجھے مذاق میں ڈال دیا انہوں نے. اب سب تاجر بیٹھے ہیں، کبھی خریدار بھی پیسے بڑھا، دکاندار کا ہے 20 روپے کہ میں کہوں نہیں میں 3 دے انہیں، تو آکھے گا جا پہلے کوئی علاج کرا کے آپ. تو وہ گھبرا گیا کہ بھئی یہ حضرت صاحب مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے، 300 تو 800 تے پہنچ گئے. تو وہ کہنے کا حضور آپ نے کوئی لینے والی بات کرو، یہ مذاق تو نہ کرو. تو آپ نے فرمایا بھائی 800 دے دو، گھوڑا باندھ دو. وہ دے دو پنجے گھیو تے سیر کڑا، یہ الگ گل ہو گئی. وہ جب چلا گیا تو نوکر نے پوچھا حضرت میں نے جو 300 میں ڈن کر لیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھایا؟ تو فرمانے لگے اس کا گھوڑا 300 کا نہیں تھا، 800 کا تھا. اگر میں 300 میں رکھتا تو یہ دھوکہ تھا، اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں، سب کی خیر خواہی چاہوں. تو میرا نبی آپ کو ایک اصول دے رہا ہے، حفظ و امانت، دھوکہ نہ دیں، دیانتداری سے کام کر. صدق دوسرا فرمایا، صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بول. میرے نبی نے فرمایا، عجیب بات حدیث، میرے نبی نے فرمایا میرا امتی مرد عورت بشر ہے، انسان ہے، سب سے گناہ ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن 2 گناہ کی میں توقع نہیں رکھتا. سنو اپنے نبی کی امید دیکھو. آپ نے فرمایا مجھے امید ہے میرا امتی 2 گناہ نہیں کرے گا، باقی جو مرضی کرے 2 نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. اب دیکھو اسلام آباد پنڈی میں تجارت کے نام پر کتنا جھوٹ،
کتنا دھوکہ ہے. اور اس کو وہ عیب بھی نہیں سمجھتے بے ہم کوئی غلط کریں، سب چلتا ہے، سارے کرتے ہیں. کوفہ میں بصرہ میں ایک شخص ہے ابن خراش، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت سچے ہیں. سچے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. تو ان کے بیٹوں نے حجاج بہت ظالم گورنر گزرا ہے، اس کے خلاف بغاوت کی تھی. اس میں وہ ان کو شکست ہوئی تو وہ بھاگ گئے. پھر کئی سال کے بعد چھپتے چھپاتے واپس پہنچ گئے بصرہ. پہنچ کر حجاج کی سی آئی ڈی نے بتایا کہ وہ ادھر ہی ہیں. تو اس نے کہا لو بھائی آج میں ابن خراش کے سچ کا امتحان لوں گا. تو اس نے پارٹی ارینج کی، کھانا ڈائریکٹ نہیں بلایا، ایز اے تفتیشی کھانے پہ بلا کے بٹھا کے کھانا شروع ہو گیا. باتیں شروع ہو گئیں. دوران گفتگو اس نے سر راہ پوچھا ابن خراش آپ کے بچے وہ جو بھاگ گئے تھے ہم سے شکست کھا کے، کوئی پتہ ہے واپس آئے کہ نہیں؟ تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر آ چکے ہیں. تو حجاج نے کہا یہ لو تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں اور تیرے بچے تجھے گفٹ کرتا ہوں. تو اگر جھوٹ بولتا پہلے تیرا سر یہاں اتارتا پھر تیرے بچوں کا. تیری سچائی پر جاؤ، تیرے جیسے اس امت میں ہمیشہ رہیں، ہمیں ایسوں کی ضرورت ہے. تو دوسرا اسلامی تجارت نہیں، اسلامی زندگی بتا رہا ہوں، صرف تجارت نہیں بتا رہا ہوں، اسلامی زندگی بتا رہا ہوں. فرائض کے بعد نماز روزہ حج زکوٰۃ کے بعد دیانتداری، سچائی، کہ آپ کی زبان پہ جھوٹ نہ آئے. سچ. آپ عجیب حدیث یاد ہے، کوئی آدمی سگریٹ پی ہے نا تو منہ سے بو آتی، اللہ نہ کرے شراب پی ہو 5 فٹ سے بو آتی. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کچا پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ. کچا پکا کے کھا سکتے ہو، کیوں کہ اس میں اسمیل ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا میں فرشتوں کو دیکھتا ہوں ان کو تمہارے سے تکلیف ہو رہی ہوتی، لیکن یہ نہیں کہا فرشتے بھاگ جاتے ہیں، یہ کہا کہ کچا پیاز نہ کھایا کرو فرشتوں کو تکلیف ہوتی. لیکن آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے، مرد یا عورت، تو اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے. اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے 3 میل تک بھاگ جاتے. تو اپنے دفتر چامن دیا کرو فرشتے نو، ہر ویلے دوڑائی رکھو گے تو بنے گا کی. تو 2 باتیں میرے نبی نے فرمائی، دیانتداری، سچائی. تیسری فرمائی حسن و خلیقت، اخلاق اچھے کو. ایک آپ اسمائل دیتے ہیں کسٹمر کو کہ پتہ ہے تو بولو ادب جا کپڑا ہے، تو وہ اخلاق نہیں ہے، وہ تو آپ کی ڈیل ہے یا آپ کی پالیسی ہے. اخلاق ہوتے ہیں حسن سلوک اللہ کی رضا کے لیے، اور جس کی پیک ہے کہ برے کے ساتھ اچھے ہو جائے، برے کے ساتھ اچھے ہو جائے، یہ اس کی پیک. میرے نبی کے سارے اخلاق کا ایک جملہ، جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو، جو گالی دے اسے دعا دیتے، جو توڑے اس سے جوڑو، جو محروم کرے عطا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو. ایک مرتبہ آپ کی محفل میں آپ نے فرمایا کہ اچھے اخلاق 360 صفات کا نام. اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے. کوئی ایک صفت بھی کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا. تو ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے اندر کوئی ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر ساری کی ساری 360 پوری ہے تیرے اندر. تو بھائیو تیسرا زندگی کا اصول، تجارت کا نہیں، زندگی کا اصول. اگر آپ اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بڑے گھروں سے نہیں آئی، وہ آپ کے اخلاق سے آئی، آپ کے مسکراہٹ سے آئی، آپ کے میٹھے بول سے آئی. آپ اپنی اولاد کو فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو عزت دیں، ان کے ساتھ اخلاق برتیں. بیوی کی محبت دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے عزت دیں، اسے اخلاق دیں. والدین کی محبت لینا چاہتے ہیں، نوکر کی محبت لینا چاہتے ہیں. یہ بڑے بڑے ہوٹل ہوتے ہیں نا، اس میں ہر کمرے کا کارڈ الگ ہوتا ہے، لیکن ایک ماسٹر کی ہوتی ہے جو سب کمروں کو کھول لیتی ہے. تو پوری دنیا کے انسانوں کے دل کمرہ ہیں اور ان پر لاک لگا ہوا ہے، اور سب کی ماسٹر کی وہ محبت. کیا محبت؟ بچوں کو، بیوی کو، اولاد کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، نوکر کو. آپ سب کا ذہن ہے کہ سختی کے بغیر کام نہیں چلتا، سختی کے بغیر نوکر کام نہیں کرتا. یہ بالکل غلط. آپ اپنے نبی کی بات سے ٹکر لیتے. میرا نبی فرماتا ہے کہ اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے سختی پہ نہیں دیتا. میرا نبی فرماتا ہے کہ اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی سب سے حسین شکل ہوتی، اور سختی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی سب سے بدصورت شکل ہوتی. حسن سلوک ہے. میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو بھی عزت دو، پھر وہ عزت واپس آئے. ہماری آج کل کی جو اولاد ہے وہ بڑی مظلوم ہے. آپ حیران ہوں گے میرا لفظ سن کے. 3 سال کے بچے کو اسکول ڈالنا والدین کا سب سے بڑا ظلم ہے.
3 سال کے بچے کو ماں کی گود چاہیے، باپ کا۔ اب دیکھو وہ روتے ہوئے جاتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں، یہ ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میرا نبی قربان جاؤں کہتے ہیں 7 سال تک بچے کو نماز بھی نہ پڑھاؤ، جو سب سے بڑی چیز ہے۔ تو میں ABC پڑھانے کے لیے ان کو 3 سال کے، وہ بیچارے اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2.5 سال کا بھی لے لیں گے، چونکہ ہمارے اسکول کاروباری ادارے ہیں، تو ہمارے اسکول کوئی اسکول نہیں ہے، ہمارے اسکول ٹپیکل خالص کاروبار ہے۔ جب قوموں پہ زوال آتا ہے تو تعلیم بکنے لگ جاتی۔ میرا ڈاکٹر تاجر ہے، سفید گاؤن پہن کے تاجر ہے، اس کی مریض کی خدمت والی سوچ ہی نہیں، جیب کاٹنے کی سوچ ہے اس کی۔ اللہ تو ہر جگہ ہے، تھوڑے واقعی ڈاکٹر ہیں، مسیحا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، عزت دینا سیکھو، عزت دینا سیکھو، عزت دے، ہر رشتے کو عزت دو، محبت دو۔ 3 سال کا بچہ اسکول جائے گا، روتا ہو جائے گا، روتا ہوا ہے تو گیپ پیدا ہو جائے گا۔ اوپر سے پھر آپ ڈنڈے لے کے کھڑے ہو جائے، ٹیوشن پڑھی کہ نہیں پڑھی، کتنے A آئے، کتنے B آئے، کتنے C آئے۔ اس نے ہمارے بچوں کو نفسیاتی مریض بنا دی۔ یہ جو بتی جل رہی ہے، اس کے پیچھے اگر زیادہ پریشر سے آئے گا نا کرنٹ، تو یہ اڑ جائیں گے، یہ سارے فیوز اڑ جائیں گے۔ تو 3 سال 4 سال کے بچے کے جو نیورون ہوتے ہیں وہ اتنے معصوم ہوتے ہیں، جب ان پہ پریشر آتا ہے وہ سارے جل جاتے، ان کی ساری فائلیں ڈسٹرب ہو جاتی۔ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ سائیکو ہوتے ہیں، انہوں نے پتا ماں کیا نہ پتا باپ کیا۔ 7 سال تک جو میرا نبی کہہ رہا ہے بچے کو اپنی چھاؤں میں رکھو۔ میں نے ہاسٹل لائف گزاری ہے، میں زندگی بھر ماں باپ سے پیار نہ کر سکا، زندگی بھر۔ پہلے بدتمیز گستاخ تھا، جب دین کا پتہ چلا فرما بردار ہو گیا، خدمت گزار ہو گیا۔ واللہ میرے دل میں ماں باپ کے لیے محبت کبھی نہیں پیدا ہوئی۔ میں اپنی بیوی سے کہتا تھا، یہ طاہر میاں کتنا پیار کرتا ہے ماں سے، میرا چھوٹا بھائی، کیونکہ وہ FSC تک ماں باپ کے ساتھ رہا۔ میں 11 سال کی عمر میں لاہور آ گیا۔ میں نے کہا میرے اندر محبت اٹھتی ہی نہیں۔ خدمت میں کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن محبت کی شمع جو گل ہوئی ہے وہ پھر موت تک جل نہ سکی۔ میں ان کے لیے روزانہ 10 نفل پڑھتا ہوں، 10 نفل باپ کے لیے، 10 نفل ماں کے لیے۔ میرے باپ کو مرے 30 سال ہو چکے ہیں، میرا ناغہ نہیں ہے۔ میری ماں کو مرے 17 سال ہو چکے ہیں، میرا ناغہ کوئی نہیں ہے، لیکن محبت کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کی اولاد آپ کا سرمایہ ہے، آپ کا ایسا کاروبار جو آپ کو بچوں سے غافل کر دے، بیوی سے غافل کر دے، لعنت بھیجو اس پر۔ دیکھو آپ گھروں میں بھی کاروبار کرتے ہو بیٹھ کے، کہ چونکہ اس موبائل فون نے آپ کو ٹائلٹ میں بھی نہیں چھوڑا، ٹائلٹ میں بھی بیٹھ کے سودے کر، بیوی کے ساتھ بیٹھے فون کان نہ لگو ہے، بچوں کو بیٹھے فون کان نہ لگو ہے۔ میں نے ایک اربوں پتی پارٹی کا وہ دیکھا مالک، ہم کھانے پر بیٹھے ہیں کٹھے، ادھر اس کے فون کی گھنٹی بجی، اے کان نال اس فون لایا تھے، آدھا گھنٹہ اس بندے روٹی بھی کھا دی تے فون ہی۔ میں کہا یار اللہ بچائے تیرے جائے کاروباری، اور روٹی تو بندے آتا کھا لینی ہے۔ وہ جی جرمنی سے کال تھی، بڑی اہم کال تھی۔ میں کہا لعنت ہے تیرے جرمنی دی کال تے، جس نے تجھے اپنی ذات کا دشمن بنایا، اب تیرے اندر سارا زہر گیا ہے، روٹی تو گئی نہیں۔ ایسے کاروباری مت بنو کہ بیوی کے لیے بھی ٹائم کوئی نہیں، بچوں کے لیے بھی ٹائم کوئی نہیں، اپنے لیے بھی ٹائم کوئی نہیں۔ میرے نبی دنیا کے سب سے بڑے مصروف انسان تھے، اور آپ روزانہ بچوں کے لیے ٹائم نکالتے تھے۔ تو اپنی بیگمات کے ساتھ بیٹھ کر ایک ٹائم آپ نے رکھا تھا جس میں کسی سے نہیں ملتے تھے، وہ تھا اپنی بیویوں کے لیے۔ آپ نے اپنے ٹائم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک ٹائم دیتے تھے اللہ کو، اس میں اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ایک ٹائم دیتے تھے لوگوں کو، اس میں گھر نہیں ہوتا تھا۔ ایک ٹائم دیتے تھے اپنے آپ کو، 9 بیویوں کے باوجود اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ 9 کتنی بیویاں ذلیل ہوتی ہیں، تو بٹن نہیں لایا تو استری نہیں کیتے کپڑے۔ 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اور ایک وقت دیتے تھے اپنے بیوی بچوں کو جس میں کسی سے نہیں ملتے تھے۔ اتنی بڑی، اور آپ کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں، اور آپ نے اپنے گھروں کو بھی مصیبت خانہ بنا کر رکھا ہوا ہے کہ گھر میں بھی فون چل رہا ہے، اور انہوں بند کر کے اندر گئے کرو۔ آپ اگلے کو ذبح کر دیتے ہو، جب آپ بات شروع کرتے ہو اور اگلا فون کان کو لگا لیتے، سوری، اور بیان کے اندر فون کانوں کو لگا کے بیٹھے ہوتے، بولنے والے کو بھی ذبح کر کے رکھ دیتے۔ عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ اور کل ہی میں نے واقعہ بچوں کو سنایا، فیصل آباد میں نا ایک ٹیچر اپنا پرچے چیک کر رہی تھی، رونے لگی، تو اس کے میاں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے پیپر آگے کر دیا، تو رول نمبر ڈیش ڈیش اس میں لکھا تھا تم کیا بننا چاہتے ہو، ایک کوسچن تھا تم کیا بننا چاہتے ہو، تو اس کا بچے نے لکھا تھا I want to be a smart phone، اور آگے اس نے لکھا کہ جتنی توجہ میرے ماں باپ اپنے فون کو دیتے ہیں اتنی مجھے نہیں دیتے، تو میرا جی چاہتا ہے کاش میں بچے کے بجائے فون ہوتا۔ تو اس کے خاوند نے کہا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے، کہا یہ پتہ ہے کون ہے، کہا نہیں، کہا یہ تیرا میرا بچہ ہے، یہ ہمارے بچے نے لکھا ہے۔ تو بھائیو، زندگی اعتدال کا نام ہے، جانور پنے کا نام زندگی نہیں ہے کہ آپ کو سوائے پیسے کے اور کوئی ہوش ہی نہ ہو۔
اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ گھر میں جاؤ تو باپ بن کے جاؤ، خامد بن کے جاؤ، بھائی بن کے جاؤ، بیٹا بن کے جاؤ، کاروباری بن کے، یہ سارے معاملے دفتر میں رکھو۔ میرے نبی نے خوبصورت زندگی سکھائی، اخلاق سکھائے، نوکر سے بولنا سکھایا، بیٹے سے بولنا سکھایا۔ میں قربان جاؤں، بچہ ہم اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں، جیسے مرضی کھیلتے رہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے ساتھ رہیں، باقی تینوں تو جلدی فوت ہو گئیں، پہلے چلی گئیں، اور تقریباً 2-3 گھروں کا فاصلہ تھا آپ کا، اور گھر سے مراد یہ نہیں اسلام آباد کے گھر، 2 کمرے اور 1 چھت، بس یہ تو وہ تقریباً 30-40 گز کے فاصلے پر حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ آنا جانا روز کا تھا۔ جب حضرت فاطمہ گھر میں انٹر ہوتی اور میرے نبی زمین پہ بیٹھے ہیں، چیئر پہ بیٹھے ہیں، چارپائی پہ بیٹھے یا لیٹے ہوئے ہیں، اپنی بیٹی کو دیکھ کر ایک دم کھڑے ہو جاتے۔ ہم کبھی اپنے بچوں کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور وہیں نہیں کھڑے ہوتے تھے، تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ چومتے تھے، سبحان اللہ۔ پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے جا کر پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے چارپائی پر، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ کیا اخلاق، سبحان، یہ آپ کی پراپرٹی ہے۔ تیسری بات میں کہہ رہا تھا کہ اپنے نبی والے اخلاق، ہم بچوں کو ڈانٹ کے سوا چلاتے نہیں ہیں۔ کوئی ہمارے وہ دیہاتوں میں ہے مثال کہ نوالا سونے دے دیتے اکھ شیر دی رکھو، میں کہ بڑا ہی لودہ پٹھا ہے جڑا نوالا سونے دے دیتے اکھ شیر دی رکھے، وہ نوالا انہوں ہضم ہی نہیں ہونا۔ نوالا بشاک انہوں روٹی دا دے وے، اکھ پیار دی دے وے، سونے دا نوالا نہ دے وے، اکھ پیار۔ مجھے 1 اربوں پتی آدمی، 13-14 ارب کی پارٹی دا وہ بندہ، تو مجھ سے کہنے لگا ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں، اس کے جو میاں ہیں وہ اتنے بڑے مالدار ہیں کہ میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جائیں گے۔ ابھی اس کی اسیسمنٹ ہے غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہنے لگا میرے جیسے 200 اس کے خامد کی جیب میں آ جائیں گے۔ وہ خاتون آ گئی، بیٹھتے ہی رونا شروع کر دیا۔ آتی ہیں خواتین، پہلے کوئی 2-4 اپنے باتیں کرتی ہیں، پھر روتی ہیں۔ انہیں روئی پہلے گل بات ہے کہ مولانا مجھے بڑی خوش قسمت سمجھتی ہیں عورتیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیٹی ہوں، تو میں لعنت بھیجتی ہوں اس مال پر، میرے خامد کا سلوک ہی اچھا ہے، میں کیا کروں پیسے، میں دولت کو کیا کروں، مجھے کچھ نہ دے، مجھے سلوک دے دے، مجھے سب کچھ مل گیا۔ سب کچھ دیتا ہے، سلوک نہیں دیتا، میں کیا کروں۔ اور چند دن بعد ایک نوجوان ملا، وہ بھی ایسے رونے لگا کہ مولانا صاحب اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے پر میری بیوی بڑی بدتمیز ہے، اس کی 20 فٹ لمبی زبان۔ میں کیا تھوڑی جی وٹ دے بھی چپ، انہوں کو 20 فٹ رکھ دی کتنے 20 فٹ، انہوں اتنا تنگ تھا کہ اس نے کہا 20 فٹ زبان، 2 انچ کی زبان کو جب اس نے 20 فٹ بنایا تو کتنا کو دکھ اٹھا رہا ہوگا۔ اب میں نے 2 گھروں کا ویرانی دیکھی، ایک جگہ خامد بدتمیز ہے اور گھر ویران ہے، پیسے کی کمی کوئی نہیں۔ دوسری جگہ بیوی بدتمیز ہے اور گھر ویران ہے کہ بیوی کے اخلاق کوئی نہیں، مرد کے اخلاق ہیں بیوی کے، چونکہ یہ 2 پہی ہیں جس سے گاڑی چلتی، اور اللہ کو یہ رشتہ اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی نشانی کے طور پر قرآن میں ذکر کیا۔ اور میاں بیوی آپس میں جھگڑ پڑیں اور صلح کریں تو اللہ کو یہ صلح اتنی پسند ہے کہ ان کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ اس رشتے کو باقی رکھنا اللہ کو اتنا پسند ہے، اس لیے میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کیا ہے؟ اب میں تمہیں بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی سب سے اعلیٰ درجے کا۔ ان کا جی کیا کہا؟ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور واپس آ گئی اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ۔ تو یہ سب اخلاق کے چیپٹر ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ تو دیانتداری، سچائی، اخلاق، اور چوتھی چیز فرمائی رفت فی طعمت، کہ رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ رزق حلال کمانا بذات خود بندگی ہے۔ اگر آپ کا رزق حلال ہو اور اس میں سچائی، دیانتداری ہو تو اللہ کی قسم آپ دفتر میں بیٹھ کر بھی مسجد کا اجر پائیں گے۔ دیکھنے میں آپ آفس میں بیٹھے ہیں، اللہ کی نظروں میں آپ مسجد کے مصلی پر بیٹھے، آپ کروڑ روپے کی ڈیل کر رہے ہیں، لیکن سچائی اور دیانتداری اور ہمدردی ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں ہی ہیں۔ رزق حلال، رزق حرام ہوتا ہے 2 طرح، ایک تو کام ہی حرام ہے، سٹے کا کام کرتا ہے، جوئے کا کام کرتا ہے، یا وہ شراب بیچتا ہے، چرس بیچتا ہے، ہیروئن بیچتا ہے۔ ایک ہے کپڑے کا کام کرتا ہے، اسلم بھائی کی طرح لوہے کا کام کرتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، کم تولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ تو کام حلال ہے، باہر سے حرام ہو گیا۔ دودھ پاک ہے، پیشاب کا قطرہ آیا تو وہ ناپاک ہو۔ اور رزق حلال، میرے نبی نے فرمایا جو صبح سے شام تک رزق حلال میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ کمال۔ اسعد بن معاذ بیٹھے تھے تو آپ کی نظر پڑی تو ان کے ہاتھوں پر ہاتھ بڑے وہ تھے سخت، ہارڈ قسم۔ تو آپ نے کہا اسعد تیرے ہاتھ ایسے کیوں؟
کہ یا رسول اللہ بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں، تو مزدوری کرتے کرتے میرے ہاتھ ایسے ہو گئے، تو اب دیکھنا میرے نبی نے کیا کیا، آپ نے ساتھ کا ہاتھ یہاں سے پکڑ کے اور یوں اس کو چوما، اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی۔ تو دوزخ کی آگ صرف نماز سے حرام نہیں ہو رہی، رزق حلال سے بھی ہو رہی۔ اور سنو، میرے نبی نے فرمایا جو رزق حلال کمائے گا، بچوں پہ خرچ کرے گا، غریبوں پہ خرچ کرے گا، سوال سے بچے گا، تو قیامت کا دن 14ویں کے چاند کی طرح اٹھایا جائے گا۔ بھائیو، یہ ہے میرے نبی کی ایک حدیث میں ساری زندگی آ گئی۔ میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، اس سے پہلے تمہید تھی، ایک حدیث میں کر لوں آپ کر لوں، تو اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی زندگی بنا دے گا۔ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت۔ اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، زکوٰۃ ضرور ادا کرو، غریبوں پہ خرچ کرو، ضرورت مندوں پہ زکوٰۃ سے بڑھ کے خرچ کرو۔ اللہ کو پسند ہے، سخی سے محبت ہے اور بخیل سے نفرت۔ اور ایک کارگزاری آپ کو سناتا ہوں، اس کی طرف شاید کبھی آپ کا دھیان ہی نہیں گیا ہوگا کہ یہ بھی مد خرچ کرنے کی ہے۔ میرا ڈسٹرکٹ ہے ملتان، اور اس سے میں کوئی 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹوورڈز لاہور رہتا ہوں، گاؤں۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، بہت قدیم قصبہ ہے۔ سکندر اعظم بھی وہاں رکا، تیمور بھی وہاں رکا۔ رنجیت سنگھ نے 1839 تک حکومت کی ہے پنجاب پر، 1839 میں اس کا انتقال ہوا۔ 1818 میں اس نے ملتان فتح کیا اور 3 بازار بنائے طوائفوں کے، ایک ملتان میں، ایک کیرور پکا میں، اور ایک میرے قصبے تلمبا میں۔ 200 سال سے وہ بازار چل گئے۔ یہ ہیرا منڈی بھی اسی کم وقت کی بنائی ہے۔ ہیرا سنگھ اس کا چہیتا تھا، اس کو یہ علاقہ دیا اس نے، اور اس میں یہ طوائفوں کو اس نے ٹکایا۔ آج سے کوئی 10 سال پہلے مجھے خیال آیا کہ طوائف بھی تو اللہ کے نبی کی امت ہے، اور پتہ نہیں کن مصیبتوں سے عورت اپنا جسم بیچتی ہے۔ ان کو حال احوال تو لینا چاہیے، ان میں تو جانا، ان کو بھی تو دعوت دینی چاہیے۔ اوہو میرے بھائیو، جب میں ملا، پہلے ہم اس راستے سے نہیں جاتے تھے، جب کوئی ایویں کوئی گل نہ کر دے وے تو جی اتھے پھر دے پیسہ۔ لیکن جب میں ان سے، ایک لمبی کہانی ہے، مجھے ابھی یہاں سے اٹھ کے واپس فیصل آباد جانا ہے، بریف کر کے بتا رہا ہوں۔ 10 سال کو میں آپ کو 10 منٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ 10 سال میں کس طرح ان ساری بچیوں تک اللہ نے مجھے پہنچایا، اور میں نے ان کی جب کہانیاں سنی میرا کلیجہ پھٹ گیا کہ وہ سب علاقے کے با اثر لوگوں کی بیٹیاں ہیں، اب ان کے باپ ہی ان سے آ کے بدکاری کر رہے ہیں۔ میں کبھی اتنا دکھی نہیں ہوا جتنا اس طبقے کی داستان سن کر میں دکھی ہوں۔ انہوں نے میرے پاس، میں پہلی دفعہ جب ہم گئے تو ہمارے ساتھی نے کہا بچیوں ہم آپ پہ عزت کی بی بی فاطمہ کی چادر آپ کے سر پہ ڈالنے آئے ہیں۔ کوئی جملہ، چھوٹا سا جملہ، اب یقین مانے ان کی چیخیں نکل گئیں کہ جی اتنے تا جی لوگ کپڑے لاون واسطے آمدے ہیں، تسی پواون والے کون آئے؟ یہاں تو لوگ کپڑے اتارنے آتے ہیں، آپ کون ہیں جو کپڑے پہنانے آئے ہیں؟ یہ پہلی مجلس کے ان کے تاثرات۔ 10 سال کا میں نے سفر کیا ان کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ ان کے وظیفے لگانے شروع کیے۔ وہ کہتے تھے مولانا صاحب یا ساڑی شادی کرا دیو یا ساڑا وظیفہ لا دیو، کون اپنی عزت دے سودے کر رہا ہے؟ ایک آدمی لے جاتا ہے، 15 آدمی ساری رات ہمیں ذلیل کرتے۔ اب اس بچی کو سوچو تو صحیح، اور مالداروں سے دنیا بھری پڑی ہے، میرے پاس تو وسائل بھی تھوڑے سے ہیں، تو کرتے کرتے اس محلے میں 200 بچیاں تھیں، وہ سب بیٹھ چکی۔ میرے پاس اگر میری 50 سالہ تبلیغ میں کوئی بخشش کا عمل مجھے نظر آیا پہلی دفعہ تو ان 200 بچیوں کا گھر بیٹھنا مجھے نظر آیا۔ میں نے ان کے میں 40 لاکھ تو خود نہیں خرچ کر سکتا ہوں مہینے کے، میں نے ان کے لیے دوستوں کے، میرے مدرسے چلتے، میں نے کبھی چندہ نہیں مانگا، ان کے لیے میں نے چولی پھیلائی، میں کہ ان کو عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا باپ بن کے ان کے سر پہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں ان بازاروں میں جاؤ، ان بچیوں کو دیکھو، صرف مسجدیں نہ بناؤ، اور صرف مدرسوں پہ، اور صرف یہ ہسپتال نہ بناؤ، یہ ہسپتالوں سے بڑی نیکی آپ کو بتا، آپ بہت بڑے بڑے مالدار لوگ بیٹھے، ان کی عزتوں کو بچاؤ۔ اب تمہارا جگر چھلنی ہو جائے گا جب تم ان کے حالات سن۔ ویسے طوائف کہنا بڑا آسان کام، ایک وہاں کی نائکا، میں نے ان کہیں ایک سے میں نے کہا تو اس کی 2 بچیاں بڑی خوبصورت، میں نے کہا ان کی شادی کر، میں سارا خرچہ اٹھاؤں گا۔ تو کہنے لگی آپ کو رشتہ ڈھونڈو، میں نے کہا میں کہاں سے ڈھونڈوں، تو ہی ڈھونڈ۔ تو اس نے کہنے کو ایک جملہ ہے لیکن انہوں نے میرا جگر چیر دیا کہ مولانا
طوائف کے کوٹھے پر رشتہ لینے کون آتا؟ یہ بھی ایک خرچ آپ کو بتا کے لیا. آپ کو ہر جگہ دکھی مصیبت کی ماری بچیاں ملیں گی جو جسم بیچ رہی ہیں کہ روٹی کھانی، بچوں کو پالنا ہے، کہ بچے حرام کے ہو رہے ہیں، ان کا کوئی وقت. کئی ہمارے پچھلے اب چند دن پہلے میں نے انہیں جمع کیا، ان کا کھانا کیا تو کہنے لگی زندگی میں پہلی دفعہ احساس ہوا ہے کہ ہمارا بھی کوئی باپ. میں نے آپ کو ٹپ دے دیا ہے، دیکھو خرچ کے مدوں میں ایک مد یہ بھی آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، یہ کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں بڑے سرپرو ہو کے اٹھو گے انشاءاللہ. اور یہ تبلیغ کی محنت سے یہ سارے چیزیں وجود میں آئی ہیں. تو میں آپ سے زیادہ نہیں کہتا ہوں، ہر مہینے 3 دن نکلنا شروع کرو. آپ تاجر لوگ ہو، تاجروں نے جتنا دین پھیلایا ہے اتنا کسی نے نہیں پھیلایا. علماء نے حفاظت کی ہے پھیلانے میں. تاجروں کا جو کردار ہے وہ 1400 سال میں اور کسی کا اتنا بڑا کردار نہیں. تو میں آپ سے کوئی زیادہ نہیں مانگ رہا ہوں، 3 دن مانگ رہا ہوں. یہ میرے خیال میں 4تھی دفعہ میں آیا ہوں کہ 3ری دفعہ، مجھے یاد نہیں ہے. تو میں کوئی آپ سے 4 مہینے چلا نہیں مانگ رہا ہوں، صرف یہ کہہ رہا ہوں آپ ہر مہینے 3 دن جایا کرو. اور آخر میں ایک بات یہ کہتا ہوں، ایک تو نماز میں نہ سستی نہ کیا کر، کسی حال میں بھی نماز نہ چھوٹ، کیونکہ ہر عمل میں اللہ نے گنجائش رکھی. روزے بعد میں رکھ لو، آج زکوٰۃ فرض ہوئی ہے سال کے دوران جب دے دو، آج ہر فرض ہوا ہے زندگی میں جب مرضی. ٹھیک ہے، نماز کا ٹائم آگے پیچھے نہیں کر سکتے. چل آگے پیچھے ہوتا تو کربلا میں میرے نبی کا نواسا کرتا. اس نے سر دیا نماز نہیں چھوڑ، سر دے دیا نماز نہیں چھوڑی، نماز نہ چھوڑے. اس کو اپنے جیسے آپ لوگ میٹنگز کرتے ہیں اس میں اس بات کو لایا کریں کہ ہمارے چیمبر کا کوئی ممبر بے نمازی نہ، کوئی ممبر بے نمازی نہ. اور آپس میں اختلاف کریں، کوئی جھگڑا بھی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن قطع تعلق نہ کریں. بائیکاٹ میں نہیں بولنا، میں نے اس سے آباد نہیں کرنے، یہ نہ کریں. یہ اتنا بڑا کیس بن جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جب 2 مسلمان آپس میں بولنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی فائل بند کر دو، ان کا کوئی عمل مجھ تک نہیں پہنچنا چاہیے جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کرتے. اگر کوئی آپس میں ایسے اکھڑے بکھڑے ہوں تو صلح کر لیں، مل کے چلیں. اختلاف کریں لیکن بائیکاٹ نہ کر، قطع تعلق نہ کر. نیت کر لو نا اس دن.